جیسے ہی حضرت ملک الموت اور فرشتے اس مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو وہ مرنے والا ان کی شکل دیکھ کر ہی سمجھ لیتا ہے کہ ہمارا آگے کیا ہونے والا ہے، ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، اس کو اسی وقت معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، آئی اس کی جان اس کی حلق میں، تم کہتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں، گھمنڈ تکبر میں، نشے میں، حکومت کے اوپر اتنا زیادہ اپنے اوپر گھمنڈ اتراتے تھے نا، ہم جو چاہیں کر لیں، ہمارے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو ہم اسے تمہارے گھر والے کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، آؤ روک کے دکھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم میں مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو جب فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ جب نیک کوئی بندہ ہوتا ہے تو جو فرشتے آتے ہیں بڑی خوبصورت شکل ان کی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ملک الموت سے کہا کہ تم ہمیں اپنی وہ شکل دکھاؤ جس شکل سے تم اچھی شکل بنا کے جو لوگوں کے پاس جاتے ہو روح قبض کرنے کے لیے، اچھی شکل اختیار کر کے اپنی وہ اچھی ہمیں شکل دکھاؤ، خوبصورت شکل دکھاؤ۔ تو جیسے ہی حضرت ملک الموت نے اپنی وہ شکل جو نیک لوگوں کے پاس جس شکل میں پہنچتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس جس شکل میں جاتے ہیں، حضرت ابراہیم نے جب وہ ان کی شکل دیکھی تو بڑا خوش ہوئے اور کہا کہ جو بندہ دنیا کے اندر نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت نہ عطا فرمائے، اس کو صرف تمہاری شکل دکھا دے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ اس کو اس کا اجر مل جائے گا، اتنی اچھی تمہاری شکل ہے۔ اور کب وہ شکل دکھاؤ جو بے نمازی، فاسق، فاجر، گناہگار انسان کے پاس جب جاتے ہو تو تمہاری کیسی شکل ہوتی ہے، وہ ڈراؤنی شکل دکھاؤ۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا حضرت منہ پھیر لیجئے۔ منہ جب پھیرا تو انہوں نے وہ اپنی شکل جو بے نمازی اور فاسق فاجر کے پاس جس شکل میں جاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے وہ شکل بنائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی ان کی شکل دیکھی ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ہوش آیا، فرمانے لگے اے ملک الموت، اللہ تعالیٰ بے نمازی کو، جو انسان ساری زندگی نماز نہ پڑھے گناہ کے کام کرتا رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی سزا نہ دے بلکہ صرف تمہاری یہ شکل دکھا دے ڈراؤنی تو اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ وہ شکل ہی اتنی خطرناک بنا کے آتے ہیں کہ مرنے والا وہ شکل دیکھ کے مر جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کے بعد کی جو سزائیں ہیں، جہنم ہے، قبر ہے، اس کے بعد موت ہی نہیں ہے۔ اگر موت ہوتی تو پھر وہ ضرور ایک ذرا سے جھٹکے میں، ایک سختی میں مر جاتے، لیکن اب چونکہ موت ہی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد دوبارہ کبھی موت نہیں ہے، تو اس وقت ملک الموت جب آتے ہیں بندے کے پاس وہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سارے گھر والے بیوی بچے پاس میں ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بتاؤ یہ کون ہے، بتاؤ یہ تمہارے بچے ہیں، ان کو پہچانتے ہو؟ وہ دل میں سوچتا ہے کہ بھائی پہچان تو رہا ہوں، میں دیکھ تو سب کو رہا ہوں لیکن پہچان ختم ہو گئی۔ جیسے ہی ملک الموت اس کی روح کو نکالنے کے لیے نس کو، اس نبض کو چھوتے ہیں، پہچان ختم ہو جاتی ہے، بندہ پہچاننا ہی بھول جاتا ہے کہ بھائی تم کون ہو۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا میں کون ہوں، میرا کیا ہوگا، میں اپنے بارے میں اپنی سوچ میں لگا ہوا ہوں یا میں تمہیں پہچانوں، تو وہ بس اس فکر میں ہوتا ہے۔ تو اسی بات کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی جو خطرناک گھاٹی ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کا تذکرہ سنتے تھے نہیں روتے تھے، قبر اور قیامت کے دن کی خوفناک منزلوں کو سنتے تھے تو اتنا نہیں روتے تھے، قبر کو دیکھ کے جتنا روتے تھے اتنا تو آخرت کی باتوں کو سن کر نہیں روتے تھے، جہنم کی گرمی کو سوچ کر اتنا نہیں روتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ جہنم کا تذکرہ سنتے اتنا نہیں روتے، آپ قبر کی سختی سن کے قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں رونے لگتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ قبر دنیا کی گھاٹیوں میں سے، دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے، اور یہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ جو انسان قبر سے نکل گیا سمجھو اس کے لیے تمام آگے کی جو منازل ہیں، آگے کی جو منزلیں ہیں وہ سب کی سب آسان ہو جائیں گی۔ تو